بارش دھیرے دھیرے چھت پر پڑ رہی تھی، جیسے آسمان کسی بھولی ہوئی کہانی پر رو رہا ہو۔ عائشہ کھڑکی کے پاس بیٹھی ہاتھ میں وہ نیلا خط پکڑے تھی جو آج صبح دروازے پر ملا تھا۔ خط پر صرف 2 لفظ تھے، آج آ جانا۔ یہ حارث کی تحریر تھی، وہ شخص جو اس کی زندگی میں تھا بھی اور نہیں بھی۔ 3 سال پہلے دونوں ایک غلط فہمی میں بچھڑ گئے تھے، لیکن دل کی گہرائیوں میں ایک خاموش دھڑکن ہمیشہ کہتی تھی کہ کہانی ختم نہیں ہوئی ہے۔ شام کے وقت وہ اسی پرانی گلی میں پہنچی جہاں کبھی دونوں گھنٹوں بیٹھا کرتے تھے۔ وہاں وہی بینچ تھا، وقت سے تھوڑا سا ٹوٹا ہوا مگر یادوں سے زندہ۔ حارث اس پر بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ میں کچھ لرز رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی عائشہ کی سانس رک سی گئی تو اس نے دھیمی آواز میں پوچھا، تم نے مجھے بلایا کیوں؟ حارث نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں میں، کیونکہ میں تھک گیا ہوں تمہیں اپنی غلطی میں کھو کر۔ عائشہ کے دل میں پرانی تکلیف جاگ اٹھی، ہم دونوں نے غلطیاں کی تھی، صرف تم نے نہیں۔ حارث نے ایک چھوٹا سا باکس اس کی طرف بڑھایا، تمہیں 3 سال پہلے دینا چاہتا تھا مگر ہمت نہیں ہوئی۔ عائشہ نے باکس کھولا، اندر ایک سادہ سا چاندنی کا لاکٹ تھا جس کے اندر دونوں کی تصویر۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ میں اس وقت تیار نہیں تھی، عائشہ نے کہا۔ حارث نے دھیرے سے اس کا ہاتھ پکڑا، اور اب کیا ہم دوبارہ شروع کر سکتے ہیں؟ خاموشی چند لمحوں کے لیے دونوں کے درمیان رہی۔ بارش ایک بار پھر تیز ہو گئی۔ عائشہ نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر مضبوطی سے رکھا، شاید کسی نئے انداز میں۔ حارث کے چہرے پر برسوں بعد وہ والی مسکراہٹ آئی۔ دونوں بارش میں کھڑے تھے مگر اس بار نہ کوئی درد تھا نہ فاصلہ، بس ایک خاموش وعدہ تھا کہ اس بار کہانی ادھوری نہیں چھوٹے گی۔ اور بہت سی محبتوں کی طرح ان کی کہانی بھی بارش میں دوبارہ جنم لے رہی تھی۔ عائشہ نے لاکٹ اپنے سینے کے قریب رکھتے ہوئے کہا، آنکھیں بند کی جیسے ماضی کو آخرکار معافی مل گئی ہو۔ حارث نے اپنے جیکٹ کا دوسرا حصہ اس کے کندھے پر رکھ دیا اور دونوں آہستہ آہستہ گلی سے باہر چلنے لگے۔ ہر قدم ایسے تھے جیسے بچھڑی دھڑکنیں دوبارہ ایک ہی تال میں چل پڑی ہوں۔ بارش کی بوندیں انہیں بھگو نہیں رہی تھی، انہیں پاک کر رہی تھی۔ گلی کے موڑ پر پہنچ کر عائشہ نے رک کر کہا،